اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ معزز سامعین کرام، لائق صد احترام خواتین اسلام کے عزت دار ماں اور بہنوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، اولیاء امت کے جانثاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدسہ کے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مناسب اور بہتر یہی سمجھتا ہوں، بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا ترجمہ مفہوم بیان کرنے سے قبل تاجدار انبیاء، شہنشاہ مکہ و مدینہ وعالمین، نبی آخر الزماں، سید الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الغوث العظم الجیلانی وبارک وسلم۔ قرآن پاک میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دور حاضر میں سب سے زیادہ جو گمراہیت اور بدعقیدیت، شرارت جو بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے صحبت اختیار کرنے سے پہلے جن کی صحبت کو ہم اختیار کر رہے ہیں ان کے تعلق سے جاننا بند کر دیا ہے۔ ہماری صحبتیں ادھر ادھر لوگوں میں شامل ہو گئیں، نیک لوگوں سے ہم نے اپنے رشتے کو قطع تعلق کر لیا، نیک لوگوں سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ اور رب فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں حکم بے ایمانوں کو نہیں ہے،
بت پرستوں کو نہیں ہے، باطل فرقے والوں کو نہیں ہے، بلکہ رب نے ایمان والوں کو فرمایا۔ قرآن پاک میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو، گویا کہ رب فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کی بیٹھک بھی ایمان والوں سے ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی بیٹھک کو سدھاریں۔ صحبت ہم جن لوگوں کی اختیار کر رہے ہیں، جن لوگوں میں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں، وہ لوگ اچھے ہیں، سچے ہیں یا نہیں، یہ ہمیں تحقیق کر کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہیے۔ اور صحبت ہی کا اثر ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو معین الدین سے غریب نواز بنا دیا گیا۔ اور آج میں خصوصاً گفتگو کروں گا حضور سیدنا خواجگاں فخر ہندوستان عطائے رسول ہند الولی سلطان الاولیاء فی الہند حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کے متعلق۔ اے لوگو، سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نگاہ ولایت نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، ایک دو نہیں، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ اگر کسی پیر کے ہاتھ پر چند لوگ مرید ہو جائیں تو وہ کاؤنٹنگ کرتا ہے کہ میرے مریدین کتنے ہیں، اور فخر کرتا ہے کہ ملک ہندوستان میں یا اس دنیا میں میرے اتنے مریدین ہیں۔ اور اگر کوئی بت پرست کسی شخص کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے تو جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اس کے پاؤں زمین پر نہیں رہتے، بلکہ لوگوں میں یہ اعلان کروایا جاتا ہے کہ فلاں پیر صاحب کے ہاتھ پر فلاں شخص شرف اسلام سے فیضیاب ہو گیا۔ لیکن قربان جاؤ میرے خواجہ پر، قربان جاؤ ہند کے راجہ پر، قربان جاؤ فخر ہندوستان پر، قربان جاؤ ہند الولی پر، ان کی نگاہ ولایت نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے آغوش اسلام میں شامل کیا، لیکن کبھی بھی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر فخر محسوس نہیں کیا۔ عاجزی کا یہ عالم۔ اے لوگو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج اس ہندوستان کی سرزمین پر اگر مذہب اسلام کا باغ ہرا بھرا ہے، مذہب اسلام کا جھنڈا بلند ہے، مذہب اسلام کی روشنائی اس ہندوستان کی سرزمین پر اگر نظر آ رہی ہے، مذہب اسلام کے ماننے والے لوگ اگر اس ہندوستان میں جنم لیے ہیں اور پل رہے ہیں اور دین اسلام کو سمجھ رہے ہیں، تو یہ صدقہ میرے غریب نواز کا ہے، اس لیے کہ غریب نواز نے ہی ہندوستان کی سرزمین پر مذہب اسلام کو پھیلایا ہے۔ جب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو چہار جانب صرف برائیاں ہی برائیاں نظر آ رہی تھی، ظلم و ستم، برائیاں، ظلم و جبر، اس کا حق مارنا، اس کا حق مارنا، اس کو ستانا، اس کی پوجا کرنا،
کوئی دریاؤں کی پوجا کر رہا تھا، کوئی آسمان کی پوجا کر رہا تھا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا، کوئی یاد کی پوجا کر رہا تھا۔ لیکن جب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرزمین پر یعنی ملک ہندوستان میں تشریف لائے تو جہاں پر سورج کے خدا، سورج کو پوجنے والے لوگ موجود تھے، دریاؤں کو پوجنے والے لوگ موجود تھے، زمینوں کو پوجنے والے لوگ موجود تھے، آگ کو پوجنے والے لوگ موجود تھے، اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک خدا کو پوجنے والے لوگ بھی موجود ہو گئے، ایک خدا کو ماننے والے لوگ بھی موجود ہو گئے۔ اے لوگوں، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ملکیت میں ایک باغ تھا۔ والد محترم کا سایہ غریب نواز کے بچپن میں ہی ان کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ والد محترمہ ان کے ساتھ تھی۔ ان کی ملکیت میں ایک باغ تھا جس کی دیکھ بھال بذات خود خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ان کی دل کی دنیا کیسے بدلی، میں نے کہا صحبت اختیار کیجیے اچھوں کی، آپ کی آخرت سنورے گی۔ تو سنیے ان کے دل کی دنیا کیسے بدلی، یہ معین الدین سے غریب نواز کیسے بنے۔ سنو پیارے، ایک باغ غریب نواز کی ملکیت میں تھا جس کی یہ دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایک دن یہ باغ میں پانی دے رہے تھے اور باغیچے میں کیا ضرورت ہے، کیا کمی ہے، وہ معائنہ کر رہے تھے۔ اتنے میں انہوں نے کیا دیکھا، ایک بزرگ تشریف لائے ہیں، ایک بزرگ تشریف لائے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، انہیں بٹھاتے ہیں اور ان کی مہمان نوازی کرنے کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ ایک بات آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کے باغ میں، آپ کا باغ ہو، آپ کے باغ میں اگر کوئی شخص بغیر پوچھے چلا آئے تو ہمیں چڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ باغ بھی کس کا تھا؟ غریب نواز کا، جہاں پر ہر چیز ہری بھری تھی۔ اگر ہمارا اور آپ کا باغ ہو، اس میں کوئی بغیر پوچھے چلا آئے تو ہم اور آپ اسے دھکے مار کر کے نکال دیں گے۔ ہمارے اور آپ کے دکان کے اندر اگر کوئی قدم رکھ دے تو اسے ہم جھڑکیاں دے کر کے باہر نکال دیں گے۔ لیکن یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ کار ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس نے اپنا کھانا خود غریبوں کو پیش کر دیا۔ اے لوگوں، ایک بزرگ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بٹھاتے ہیں اور باغ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، طرح طرح کے پھل توڑ کر کے لاتے ہیں، ان بزرگ کے بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے ولی اس سے لطف اندوز ہوئیے۔ لیکن کھانے والے بزرگ کھا نہیں رہے ہیں، جن کے لیے پیش کیا جا رہا ہے وہ بزرگ اسے اٹھا نہیں رہے ہیں۔ اب آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ بزرگ کون تھے، تو سنو پیارے، وہ بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ وہ بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک نظر غریب نواز کے پیشانی پر ڈالتے ہیں، ایک نظر لوح محفوظ پر ڈالتے ہیں، ایک نظر غریب نواز کے پیشانی پر ڈالتے ہیں، ایک نظر غریب نواز کی پیشانی پر ڈال کر کے ایک نظر لوح محفوظ پر ڈالتے ہیں۔ اے لوگوں، آپ کو یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ ابراہیم قندوزی بیٹھے ہیں حضرت غریب نواز کے باغ میں، لیکن نظر ان کی لوح محفوظ پر کیسے پڑ رہی ہے؟ تو سنو پیارے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے سرکار فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اپنی آنکھ سے نہیں بلکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جو اللہ کے نور سے دیکھے اس کے لیے سارے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں۔ زمین اس کے لیے حجاب نہیں بنتی ہے، آسمان اس کے لیے حجاب نہیں بنتے ہیں، آسمان
आसमान की चीजें उसके लिए पर्दा नहीं बनती हैं, बल्कि सारी चीजें उसके लिए हया होती है। अरे लोगों सुनो, हजरत इब्राहिम कुंदोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक नजर हजरत गरीब नवाज के पेशानी पर देखते हैं, एक नजर लौहे महफूज पर देखते हैं। हजरत गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु को देख करके हजरत इब्राहिम कुंदोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अंदाजा लगा लिया कि आने वाले वक्त के गरीब नवाज है, ये आने वाले वक्त के मुईनुद्दीन है। यही वो शख्सियत है कि जिनके जरिए रब कदीर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मजहब इस्लाम के झंडे को बुलंद फरमाएगा, मजहब इस्लाम का बोलबाला फरमाएगा, और ये दीन की मददगार होंगे, ये दीन की मदद करने वाले होंगे। ऐ लोगों सुनो, हजरत इब्राहिम कुंदोजी ने जो गरीब नवाज ने उनकी बारगाह में पेश किया था उसे तनाउल फरमाया, और जब तशरीफ ले जाने लगे तो हजरत गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, करोड़ों एहसान है कि मेरे गरीब जैसे, मुझ गरीब जैसे के बाग में आप जैसी अजीम हस्ती की आमद हो गई। इतना सुनना था कि दरियाए रहमत जोश में आया, एक वली का दरियाए रहमत जोश में आना हकीकत में रब का दरियाए रहमत जोश में आना है। इसलिए कि अगर कोई शख्स अल्लाह का वली हो जाता है तो अल्लाह ताला उसका हाथ हो जाता है जिससे वो पकड़ता है, अगर कोई शख्स अल्लाह का वली हो जाता है तो अल्लाह ताला उसका पांव हो जाता है जिससे वो चलता है, अगर कोई शख्स अल्लाह का वली हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी जुबान हो जाता है जिससे वो बोलता है। तो इस लिहाज से एक वली की दरियाए रहमत जोश में आना हकीकत में रब का दरियाए रहमत जोश में आना है। हजरत इब्राहिम कुंदोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपने झोली के अंदर हाथ डाला और डालने के बाद एक सूखी जौ की रोटी निकाली जो बड़ी कड़क थी। अरे लोगों, ये बुजुर्गों का खाना था, ये बुजुर्गों का खाना था। आज हमारे और आपके दस्तरखान पर 17 किस्म के पकवान होते हैं, फिर भी पेट नहीं भरता है, फिर भी नफ्स भूखा रहता है। लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह के वलियों पर, सूखी जौ की रोटी है, झोली में मौजूद है, जौ की रोटी सूखी निकालते हैं, मुंह में एक टुकड़ा डालते हैं, उसे चबाते हैं और चबाने के बाद उसी टुकड़े को गरीब नवाज के मुंह में डाल देते हैं। कहते बेटा तूने मेरी जियाफत की है, तूने मुझे कुछ खिलाया है, बेटा तूने मेरी मेहमान नवाजी की है, मैं भी तुझे कुछ अता करना चाहता हूँ, मैं भी तुझे कुछ देना चाहता हूँ। हजरत गरीब नवाज के मुंह में हजरत इब्राहिम कुंदोजी का चबाया हुआ जौ की रोटी जैसे ही पहुंची, हलक के नीचे जैसे जैसे उतरती जा रही है, गरीब नवाज के अंदर मारिफत का नूर उतरते जा रहा है, गरीब नवाज के अंदर दीन की मोहब्बत जागते जा रही है, गरीब नवाज के अंदर दीन फैलाने का जज्बा बेदार होते जा रहा है। गरीब नवाज के अंदर इब्राहिम कुंदोजी का चबाया हुआ टुकड़ा पहुंचा। हजरत गरीब नवाज ने हजरत इब्राहिम कुंदोजी को जब देखना चाहा तो इब्राहिम कुंदोजी गायब है, वहां पर मौजूद नहीं है। अब एक तड़प उनको तड़पाने लगी, एक चीज उनको तड़पाने लगी कि ऐ मुईनुद्दीन, तुम्हें बाग की रखवाली के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि ऐ मुईनुद्दीन, तुम्हें मजहब इस्लाम के बाग की रखवाली के लिए भेजा गया है। ऐ मुईनुद्दीन, तुम्हें दुनियावी चीजों के लिए पैदा नहीं किया गया, बल्कि दीन की मदद करने के लिए पैदा किया गया है। ऐ मुईनुद्दीन हसन, तुम्हें इस दुनियावी बाग को सींचने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस बाग को हजरत इमाम हुसैन ने खून दे करके सींचा है, उस बाग को सींचने की जरूरत है, उस बाग को फैलाने की जरूरत है, उस बाग को सींचने की जरूरत है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु बाग से तशरीफ लाते हैं, अपने वालिद मुहतरमा की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं कि ऐ अम्मी जान, अब मुझे इजाजत दे दे, मुझे मजहब इस्लाम सीखना है, मुझे इल्म दीन हासिल करना है। ऐ लोगों सुनो, हजरत गरीब नवाज ने अपनी माँ से इसरार किया, कहा ऐ मेरी वालिद मुहतरमा, ये बाग मेरे लिए रास्ते में रोड़ा बन रहा है, इसे आप बेच दे। हम और आप क्या करते हैं, अपनी जमीनें बेच देते हैं, माँ बाप को खबर तक नहीं होती, दुकानें बेच देते हैं, माँ बाप को पता नहीं चलता, अपने कारोबार खत्म कर देते हैं, माँ बाप को पता नहीं चलता है, अपने कारोबार चालू करते हैं, माँ बाप को पता नहीं चलता है। ऐ लोगों, इसमें कामयाबी नहीं है। आप जो भी काम करो माँ बाप के मशवरे से करो, ये तरीका कार हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु की मिल्कियत में
باغ تھا، وہ چاہتے تو بیچ سکتے تھے خود، لیکن انہوں نے ماں سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا، ماں سے مشورہ کیا اور چاہتے تو بغیر بتائے علم دین حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جاتے، لیکن انہوں نے ماں سے اجازت طلب کی۔ اے لوگوں، یہ وہ علم دین ہے کہ جس کے بارے میں آقا کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ سنو پیارے، غریب نواز نے علم دین حاصل کرنے کی غرض سے اپنی ماں کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، کہا امی باغ کو بیچ دیتے ہیں، میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے اجازت دے دی، باغ کو بیچ دیا۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر کچھ منافع ہوتا ہے تو اسے اپنے آپ میں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن بزرگوں کا طریقہ کار کیا رہا ہے؟ سنو پیارے، جب غریب نواز نے باغ کو بیچا، اس کی جو قیمت آئی اس کے دو حصے کر ڈالے، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ اپنی ماں کے قدموں میں ڈال دیا، اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آبائی وطن سنجر سے تشریف لے جاتے ہیں، اور سنجر سے تشریف لے جانے کے بعد طرح طرح کے جگہوں پر جاتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں۔ گفتگو طویل ہو رہی ہے، بات مختصر کرنی ہے۔ اے لوگوں سنو، علم دین حاصل کر لیا، علم دین حاصل کرنے کے بعد یہ تو ظاہری علم حاصل ہوا، اب باطن علم کی ضرورت تھی۔ اب باطن علم کو سیکھنے کے لیے کسی اللہ کے ولی کی ضرورت پڑتی ہے، کسی اللہ والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اے لوگوں، آج کل کچھ عالم لوگ اپنے آپ کو سیاہ ستہ کی کتابیں پڑھ کر کے اور 9 سال مدرسے میں دال اور روٹی توڑ کر کے یہ کہنے لگتے ہیں کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، لیکن میرے غریب نواز سے بڑا عالم اس ہندوستان کی سرزمین پر نہ تو کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ پھر بھی علم دین حاصل کرنے کے بعد بزرگوں کے در کو تلاش کر رہے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے بعد اللہ کے ولی کے دربار کو معلوم کر رہے ہیں۔ اے لوگوں سنو، صرف علم دین حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ علم دین کے فیض کو حاصل کرنا کمال ہے، علم دین کے نور کو حاصل کرنا کمال ہے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب پیر کامل کی ضرورت پڑی، جو کہ ان کے علم پر مہر لگا دے، جو کہ ان کے علم کو نور میں بدل دے، جو کہ ان کے علم کو اس قدر بنا دے کہ جس پر وہ اپنا علم ظاہر کرے وہ ان کا گرویدہ ہو جائے۔ تلاش کرتے کرتے ہرون آباد کی سرزمین پر پہنچے، جو کہ ہرون آباد کی سرزمین پر پہنچے، جو کہ سیستان میں ایک علاقے میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہرون آباد ہے۔ وہاں پر پہنچے، وہاں پر اللہ کے ایک ولی رہتے تھے جن کا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے دربار میں جب غریب نواز پہنچتے ہیں، اے لوگوں سنو، کبھی غریب نواز نے عثمان ہارونی کو نہ دیکھا تھا اور کبھی عثمان ہارونی نے غریب نواز کو نہ دیکھا تھا، لیکن ولی کی محبت کس قدر ہوتی ہے، ولی کا پیار کس قدر ہوتا ہے، ولی کے کنیکشن کس طرح ہوتے ہیں، ذرا چیک کرو پیارے۔ غریب نواز پہنچے، غریب نواز پر خواجہ عثمان ہارونی کی نظر پڑی، غریب نواز نے سلام کیا، خواجہ عثمان ہارونی نے جواب دیا اور کہا اے معین الدین حسن، جلدی آگے تشریف لے آؤ، آنے میں بڑی دیر کر دی، کب سے میں تمہارا منتظر تھا، میں تمہیں منزل تک پہنچانے کے لیے ہی ابھی تک باحیات ہوں۔ اے غریب نواز، ادھر تشریف لاؤ اور وہ کچھ لے کر کے جاؤ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو دینے کے لیے مجھے دے رکھا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی کے دربار میں غریب نواز پہنچتے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور مرید کرتے ہیں۔ مرید کرنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا اب یہاں پر کام ختم نہیں ہے، تمہیں کچھ مجاہدات کرنے ہوں گے، آپ کا وہ روم ہے اس میں آپ کو مجاہدہ کرنا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ دیا جاتا ہے، مجاہدہ کر رہے ہیں۔ کئی دن گزرنے کے بعد غریب نواز واپس آتے ہیں، امتحان لیا جاتا ہے، پوری منزل پر ابھی نہ پہنچے تھے، دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے، پھر سے مجاہدہ کر رہے ہیں، پوری منزل پر ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ جب تیسری بار بلایا جاتا ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دونوں انگلیوں کو یوں اٹھاتے ہیں اور غریب نواز کے دونوں آنکھوں کے درمیان کہتے ہیں بیٹا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ غریب نواز نے کہا
सातों आसमान में जो कुछ है वो सब नजर आ रहा है, पूरी कायनात में जो कुछ है वो सब नजर आ रहा है, पूरी जमीन के अंदर जो कुछ है वो सब नजर आ रहा है। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा अब उस्मान हारूनी का काम खत्म हुआ, चलो सरकार की बारगाह में पेश करते हैं। हजरत गरीब नवाज को लेकर के मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचते हैं, रब की बारगाह में हाजिरी देते हैं, हज बैतुल्लाह का फरीजा अदा करते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा का सफर है, मदीना तशरीफ लाते हैं। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की जालियों को पकड़ करके कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो कुछ अल्लाह और आपने मुझे अता किया था गरीब नवाज को देने के लिए, मैंने वो सब कुछ दे दिया है, अब आगे क्या है, आप मुईनुद्दीन को कबूल फरमा ले। सुनहरी जालियों से आवाज आई कि मैंने मुईनुद्दीन को कबूल कर लिया है, मैंने मुईनुद्दीन को कबूल कर लिया है। अरे लोगों, मुफस्सल वाक़िया नहीं, बस मुख्तसर सुनते चलिए। और गरीब नवाज की आज़मत क्या है, गरीब नवाज की फैजान क्या है, गरीब नवाज को ताकत कहां से मिली, उसका अंदाजा लगाइए। अरे लोगों, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी आका की बारगाह में पेश करके कहते हैं कि आका, मैंने आपकी बारगाह में मुईनुद्दीन को पेश कर दिया। आका ने फरमाया कबिल तो मुईनुद्दीन, मैंने मुईनुद्दीन को कबूल कर लिया। हजरत ख्वाजा अजमेरी मुईनुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उस्मान हारूनी के साथ तशरीफ ले आते हैं और लोगों कुछ दिनों तक वहां पर रहते हैं। फिर से मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में जाते हैं गरीब नवाज, आका के रोजे की जियारत की। हजरत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महवे ख्वाब हुए, आका तशरीफ लाए, कहा मुईनुद्दीन, तुम्हें हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाना है, तुम्हें हिंदुस्तान में जाना है, हिंदुस्तान को तुम्हारी जरूरत है, वहां पर मजहब इस्लाम को फैलाना है। और ऐ मुईनुद्दीन, मैं तुम्हें हिंदुस्तान की सरजमीन पर इसलिए भेज रहा हूं कि हिंदुस्तान से मुझे ठंडी हवा आती है। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है, आजकल कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या है, आजकल कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान को मुसलमानों ने छोड़ देना है, ये उनके हक में बेहतर है। तो सुनो प्यारे, ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये वो मुल्क हिंदुस्तान है जहां से मेरे आका को ठंडी हवा जाती है, और ये तुम्हारे जैसे नापाक लोगों की वजह से नहीं, बल्कि गरीब नवाज के चाहने वालों की वजह से जाया करती है। ये मेरे गरीब नवाज का मुल्क है, किसी सियासतदान का नहीं, ये मुईनुद्दीन का मुल्क है, किसी ऐरे गैरे का नहीं। ऐ लोगों, गरीब नवाज से जब आका ने फरमाया कि आपको हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाना है, गरीब नवाज ने कहा या रसूलल्लाह, ऐ नाना जान, जा तो सकता हूं पर रास्ता नहीं मालूम। आहा, यहां देखिए गरीब नवाज को क्या क्या दिखाया जा रहा है। पीरो मुर्शिद ने तो दोनों उंगलियों के बीच में बहुत कुछ दिखा दिया, लेकिन हिंदुस्तान का रास्ता छोड़ दिया, इसलिए कि हिंदुस्तान का पता कहीं और से मिलना था। ऐ लोगों सुनो, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं जा तो सकता हूं लेकिन रास्ता नहीं मालूम। सरकार ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे फर्जंद, ऐ गरीब नवाज, ऐ मुईनुद्दीन, तू क्या जानता है और तू क्या सोच रहा है कि मैंने यूं ही जाने के लिए कह दिया है? अगर मंजिल बता रहा हूं तो रास्ता भी बताऊंगा। आका ने फरमाया आंखें बंद करो। जब मुईनुद्दीन ने आंखें बंद की, आका ने फरमाया क्या देख रहे हो? मुईनुद्दीन ने कहा हिंदुस्तान देख रहा हूं। आका ने फरमाया फिर यही रास्ता है, जो रास्ता नजर आ रहा है, यही जंगल है जिस जंगल से गुजरना है, यही पहाड़ है जिससे पार करना है। हिंदुस्तान तशरीफ ले जाए और हिंदुस्तान में दीन का काम करे। ऐ लोगों, जब गरीब नवाज मदीनतुल मुनव्वरा से आका की तरफ से सर्टिफिकेट लेकर के बगदाद मुअल्ला पहुंचते हैं, गौसे आजम के दरबार में हाजिरी देते हैं, गौसे आजम को सलाम करते हैं। गौसे आजम ने कभी देखा न था। कहा है मेरे खानाजाद भाई मुईनुद्दीन, जल्दी तशरीफ
تشریف نہ آؤ، اس لیے کہ ابھی میرے پاس بھی تمہیں کچھ دینے کے لیے ہے۔ غوث اعظم نے سینے سے لگایا، جو عطا کرنا تھا وہ عطا کر دیا اور کہا اب ہندوستان جاؤ۔ غریب نواز نے کہا سرٹیفکیٹ دے دے۔ غوث اعظم نے کہا جسے سرٹیفکیٹ خود مختار کائنات دے، جسے سرٹیفکیٹ خود محمد الرسول اللہ دے، اسے غوث اعظم کے سرٹیفکیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تشریف لے جائیں۔ اور ہاں، ہندوستان کی سرزمین پر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے جسے دنیا داتا گنج بخش لاہوری کہتی ہے، جسے دنیا داتا کہتی ہے۔ اے غریب نواز، آپ یوں ہی جا کر کے کام شروع نہ کرنا، اس لیے کہ تم اب جا رہے ہو ہندوستان۔ آپ سے پہلے بہت بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہوں نے دین کے کام کو انجام دیا ہے۔ ہاں، اسی ہندوستان میں ایک اللہ کا ولی ہے جسے داتا کہتے ہیں۔ پہلے اس کے دربار میں جانا، چلا کرنا، جب وہاں سے اجازت ملے تب ہندوستان کی سرزمین میں آپ دین کا کام کرنا۔ حضرت داتا گنج بخش لاہوری پردہ فرما چکے تھے، لیکن پھر بھی عظمت کا اندازہ لگاؤ۔ غوث اعظم پتہ بتا رہے ہیں، غریب نواز کو پتہ بتا رہے ہیں۔ کس کو؟ غریب نواز کو پتہ بتا رہے ہیں۔ غریب نواز داتا کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، داتا کے قدموں میں چلا کرتے ہیں۔ ابھی بھی داتا کے قدموں میں ایک چلا گاہ بنا ہے۔ اگر اللہ توفیق دے ملک پاکستان جانا تو داتا کے دربار میں حاضری دینا، وہاں پر آپ کو ایک چلا گاہ نظر آئے گا۔ وہ چلا گاہ کسی اور کا نہیں بلکہ ہند کے راجا کا چلا گاہ ہے، ہم سب کے خواجہ کا چلا گاہ ہے، ہم سب کے راجا کا چلا گاہ ہے۔ وہاں پر جب چلا کیا اور اے لوگوں، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک مسلسل وہاں پر بیٹھے رہے اور چلا کرتے رہے۔ جب اجازت ملی، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے داتا گنج بخش لاہوری، اجازت دے دیجئے، اس وقت ملک ہندوستان میں میری بہت سخت ضرورت ہے۔ روحانی طور پر آپ مدد کرنا، لیکن ظاہری طور پر مجھے کرنے کی ضرورت ہے۔ داتا کے اندر سے، قبر کے اندر سے آواز آئی اے معین الدین، یہ تو غوث پاک کی محبت تھی جو میرے قدموں میں بٹھایا۔ تیرا مرتبہ تو رب نے پہلے اونچا کیا ہے، اور مصطفیٰ کریم نے جب تجھے ہندوستان کا راجہ بنا دیا ہے تو میں تمہیں کیا اجازت دوں؟ جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ جب معین الدین اجمیری کو اس بر صغیر کے راجہ حضرت داتا کی اجازت ملی تو پھر ملک ہندوستان کا اصلی راجہ جسے معین الدین کہتے ہیں، اس راجہ نے پرتھوی راج جیسے راجاؤں کے چھکے چھڑاتے نظر آئے ہیں۔ پرتھوی راج جیسے بڑے بڑے راجاؤں کے چھکے چھڑاتے نظر آئے۔ یہ ہے غریب نواز۔ ہاں، آئے کہاں بیٹھے؟ جہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھتے تھے۔ کون سا راجہ؟ پرتھوی راج۔ پرتھوی راج چوہان، بڑا ظالم راجہ، کافروں کا بڑا بڑا راجہ مانا جاتا ہے۔ اس کے اونٹ جہاں بیٹھتے تھے، غریب نواز وہیں بیٹھے۔ اونٹ شام میں چر کر کے آتے تھے، شام میں ان کی بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اونٹ جو چرانے لے جاتے تھے، ان لوگوں نے کہا اٹھیے، یہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھے ہیں۔ ہندوستان کے راجہ، اصلی راجہ نے کہا، معین الدین حسن نے کہا ارے بھائی، اتنا بڑا میدان ہے، کہیں بھی بٹھا سکتے ہو، اسی جگہ بٹھانا ضروری ہے؟ سپاہیوں نے کہا ہاں، یہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہیں پر بٹھایا جائے گا۔ معین الدین نے کہا کہیں اور بٹھاؤ۔ سپاہیوں نے کہا اٹھتے ہو یا زبردستی کریں؟ معین الدین نے کہا زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اٹھ رہے ہیں، لیکن جان لو کہ پھر یہاں پر راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے صبح قیامت تک۔ یہ کہہ کر کے جب اصلی راجہ، ہندوستان کا بادشاہ، ہم سب کا خواجہ وہاں سے اٹھتا ہے، اب اونٹ بیٹھ جاتے ہیں۔ صبح ہوئی، سپاہی چرانے کے لیے آتے ہیں، اونٹ اٹھا رہے نہیں اٹھ رہے ہیں۔ پہلے سپاہیوں کو دیکھ کر کے اٹھ جاتے تھے، اب سپاہی مار رہے تو بھی نہیں اٹھ رہے ہیں، بھالے سے مار رہے ہیں پھر بھی نہیں اٹھ رہے ہیں، برچھے سے مار رہے ہیں پھر بھی نہیں اٹھ رہے ہیں، کوڑے سے مارا جا رہا ہے پھر بھی نہیں اٹھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اونٹو، تم اٹھ کیوں نہیں رہے ہو؟ تو اونٹوں کا جواب یہی ہوگا کہ روزانہ بادشاہ کے سپاہی بٹھایا کرتے تھے، اس لیے
लिए उनके उठाए से उठ जाते थे, आज हिंद के राजा ने बिठाया है। जब तक हिंद का राजा नहीं कहेगा हम नहीं उठेंगे। और ऐ लोगों, तारीख ने देखा कि जब तक हिंद के राजा हम सब के ख्वाजा ने ऊंटों को इजाजत नहीं दी, उस वक्त तक ऊंट नहीं उठे। आजकल के कुछ नाबकार लोग ये कहते हैं कि हम इन्हें मुल्क हिंदुस्तान से निकाल देंगे। तुम्हारे बाप दादाओं में जो बड़े बड़े राजा गुजरे हैं, जिसे पृथ्वी राज कहा जाता है, उस जालिम जैसे राजा ने जब गरीब नवाज के बिठाए हुए 4 पांव वाले ऊंट को ना उठा सके, तो बताओ गरीब नवाज के बिठाए हुए 2 पांव वाले इंसान को कैसे उठाओगे? हाँ, ये गलत फहमी निकाल दो, इसलिए कि हिंद का राजा हम सबका ख्वाजा है, था, है, सुबह क़यामत तक रहेगा। हाँ, ये है हमारे और आपके ख्वाजा की शान। हाँ, कि जब नबी से इजाज़त मिली, गौसे पाक ने फैज़याब किया, हज़रत दाता गंज बख्श लाहौरी ने चिल्ला की बरकतें अता फरमाई, तो वक्त के हुक्मरानों ने घुटने टेके। वक्त के हुक्मरानों ने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमामी को कहने से ज़्यादा। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर लाजमी से क्लिक कर लें